آج ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی آیات 7 تا 9 پر دھیان و گیان کریں گے۔ اور آج ہم آقا کے غلام اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور تم میں سے ایسا کون ہے جس کا ایک غلام حلواہا یا چرواہا ہو کہ جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، بلکہ اس سے یہ نہ کہے کہ میرا عشائیہ تیار کر جب تک کہ میں کھاؤں پیوں، کمر بستہ ہو کر میری خدمت کر، اس کے بعد پھر خود کھا پی لینا۔ کیا وہ اس غلام کا اس لیے احسان مانے گا کہ اس نے حکم کی باتوں کی تعمیل کی؟ آج کل زیادہ تر ثقافتوں میں ایک ایسا غلام رکھنے کا خیال جسے انتظار کرنے کا حکم دیا جائے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ خداوند یسوع مسیح اس تصویر کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جن لوگوں سے وہ بات کر رہے تھے وہ ایسے ہی گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس نے ان کو عاجز بنانے کے طور پر اس تمثیل کا استعمال کیا، کیونکہ خداوند یسوع ان میں سے ہر کسی کو اس تمثیل کے ذریعے یہ سمجھا رہے تھے کہ ان میں سے ہر ایک غلام ہے، نہ کہ آقا۔ صرف خدا ہی سب کا مالک اور آقا ہے۔ جب خدا کے لیے ہماری خدمت کی بات آتی ہے تو ان احکام کی کوئی حد نہیں جو خدا باپ ہمیں دے گا۔ شروع میں یہ سخت معلوم ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ خدا ہمیں جو حکم دیتا ہے وہ کامل محبت کا حکم ہے۔ ہمیں اس کے احکام اور اس کی کامل وفاداری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر وہ چیز سننے کی ضرورت ہے جو وہ ہمیں بتاتا ہے اور اسے کمال تک ماننا چاہیے۔ خدا کو اپنے آقا کے طور پر اور خود کو اس کے غلاموں کے طور پر دیکھنا تب ہی سخت اور مشکل نظر آتا ہے جب ہم یہ سمجھنے میں ناکام ہوتے ہیں کہ وہ کس قسم کا آقا ہے۔ ہماری مبارک ماں مریم کے خوبصورت الفاظ کو یاد کرے۔ جب جبرائیل فرشتہ خدا کا پیغام مقدسہ ماں مریم کے پاس لے کر آتا ہے اور مقدسہ ماں مریم سے کہتا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ یہ اس کے سامنے کوئی سوال نہیں تھا، یہ محبت کا حکم تھا۔ مقدسہ ماں مریم نے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی اور نہ ہی انکار کیا، اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ آج کی انجیل مقدس کے اختتام پر خداوند یسوع مسیح نے کہا، اس طرح ان سب باتوں کی تعمیل کے بعد جن کا تمہیں حکم ہوا تم بھی کہو کہ ہم نکمے غلام ہیں، جو کرنا ہم پر واجب تھا وہی کیا۔ ہماری مبارک ماں خدا کے احکام کی کامل خادمہ تھی، اور وہ جانتی تھی کہ خدا کے لیے اس کی محبت نے اسے اس کی مرضی کی پیروی کرنے پر مجبور کیا۔ جب ہم خدا کی مرضی کے لیے اپنی خدمت کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا ہم اسے ایسے دیکھتے ہیں
जैसे हम खुदा पर कोई एहसान करते हैं? क्या हम खुदा के हुक्मों की अतायत को अपनी तरफ से सखावत के अमल के तौर पर देखते हैं और उन अहकामात के साथ अपने ताउन को अपने फितरी फराइज से बालातर समझते हैं? उम्मीद है कि हम समझ गए होंगे कि हम मुबारक मां मरियम की तरह सबके एक हकीकी मालिक के खादिम हैं। उम्मीद है कि हम भी खुदा के अहकामात को रोड मैप के तौर पर देखेंगे जो अब्दियत की जिंदगी की तरफ ले जाता है। जब हम समझ जाएंगे कि आका कौन है, तो हम कभी भी नौकर या गुलाम बनने में नहीं हिचकिचाएंगे। हम मुकम्मल और गैर मुतजलजल फरमाबरदारी में आजादाना तौर पर अपने आप को उसकी मर्जी के हवाले करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। सिर्फ खुदा ही जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, इसलिए हमें अपनी जिंदगियों पर उसे मुकम्मल इख्तियार देने की जरूरत है। आज एक आका और गुलाम की तस्वीर पर गौर करें। अपने ज़हनों में मौजूद पहले से तसव्वुर शुदा हर तस्वीर को हटाने की कोशिश करें जिसमें सख्ती, जुल्म, गलबा और कंट्रोल शामिल है। इसकी बजाय एक खुदाई मालिक की तस्वीर देखने की कोशिश करें जो सिर्फ अपने गुलाम के लिए फिक्रमंद है। किसी ऐसे आका को देखने की कोशिश करें जो गुलाम से कामिल मोहब्बत रखता हो। अपनी जिंदगी में ऐसे आका की अपनी जरूरत पर गौर करें। दुआ करें कि हम तमाम चीजों में मुकम्मल कंट्रोल खुदा बाप के हवाले करने के काबिल हो जाएं, ताकि वो हमारी जिंदगियों को उन जलाली चीजों की तरफ ले जा सके जो उसने हमारे लिए रखी हैं। हम दुआ मांगे। हमारे आका और खुदावंद, आपने हमें हुक्म दिया है कि आपकी कामिल मोहब्बत के अहकाम की तकमील करें। सिर्फ आपकी मर्जी ही हमारी जिंदगियों के लिए बेहतरीन है और आपका हुक्म हमारी जिंदगियों में तकमील और मकसद लाता है। प्यारे खुदावंद, हम भी मुकद्दसा मां मरियम की तरह हर चीज और काम में आपकी मुकम्मल तौर पर पैरवी और वफादारी करें। हमें अपना फजल अता करें ताकि हम ये सब कुछ खुशी खुशी करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।